بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم بدگمانی کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم مصیبت اور پریشانی میں اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا گمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ جب مدینے کے منافقوں نے اللہ اس کے رسول کے بارے میں برا سوچا اور یہ گمان کیا کہ یہ اپنے وطن واپس کبھی بھی نہیں آ سکیں گے، یہ سارے مکہ میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو مکہ والوں نے ان سب کو قتل کر دینا ہے، ان میں سے واپس کسی نے نہیں آنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر بڑا غضبناک ہوا تھا، وغاضب اللہ علیہم ولعنہم وعد لہم جہنم وساعت مصیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بل ظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، تم نے بہت برا گمان کیا اللہ کے بارے میں اور تم ہے ہی بری قوم۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مصیبت اور پریشانی کے وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ مصیبت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، یا وہ جسمانی ہو سکتی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، یا کوئی پیارا فوت ہو گیا ہے، یا وہ مالی ہو سکتی ہے، یا وہ حالات کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ مصیبت کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مصیبت اور پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان اس پریشانی، اس تکلیف کو کیسے پرسیو کرتا ہے، اس کے اوپر کیسے بیہیو کرتا ہے، زبان سے کیسے لفظ نکالتا ہے، اس کی سوچ کیا ہو رہی ہوتی ہے، وہ سوچ کیا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمیں کسی جگہ پہ کسی بندے نے ٹریننگ نہیں دی کہ ہم نے مصیبت کے وقت کیسے بیہیو کرنا ہے، جب مصیبت آنی ہے تب کیا کرنا ہے، مصیبت کے درمیان میں کیا کرنا ہے، مصیبت کے خاتمے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے خطرناک چیز جو مصیبت کے وقت پیدا ہوتی ہے وہ ہماری سوچ میں خرابی ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ یہ مایوسی، یہ بدگمانی، یہ بری سوچیں، یہ انسان کو اس کی موت سے پہلے مار دیتی ہیں۔ اب جب جنگ احزاب ہوئی ہے تو 10,000 کا لشکر جو ہے نا وہ مدینے پہ حملہ آور ہوا ہے، اور یہ بہت خطرناک موقع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوف اس قدر زیادہ ہے کہ دل ٹوٹ کے حلق کی طرف آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کبھی اس کو ذرا امیجن آپ ایسے کریں کہ آپ کے گھر کے باہر 50-60 ڈاکو اور چوروں نے نا گھیرا ڈال دیا اور آپ کو آپ کے بچوں سمیت قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی وسیلہ، کوئی سبب نہیں نظر آ رہا آپ اپنی جان بچانے کا، تو وہ لمحات، وہ وقت کیسا ہوگا۔ اب ان لمحات اور ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھرے کو کھوٹے سے الگ کر دیا۔ اتنی بڑی مصیبت آئی کہ پتہ چل گیا کہ کھڑا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے، پکا کون ہے، کچا کون ہے۔ تو ان مصیبتوں، ان پریشانیوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ کیا ہمارا رویہ ان منافقوں کی طرح کا تھا جنہوں نے مصیبت کے وقت کیسے کیسے خیالات کرنے شروع کر دیے، یا ان مومنین کی طرح کا تھا جو کہ بڑا اچھا اور گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا۔ یہ 10,000 کا لشکر آ گیا ہے مدینے میں، کوئی بچہ، کوئی عورت، اب کوئی نہیں بچنا، سب کو انہوں نے قتل کر کے چلے جانا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے۔ کہہ رہے جی مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملیں۔ یہ خواہ کامیابی ہے، یہ دیکھو 10,000 کا لشکر آ گیا ہے اور یہ تو ہمارے بچے مرنے لگے ہیں، ہمیں تو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں۔ یہ کیا چیز ہم نے اسلام کر لیا ہم نے کہ یہ ہم اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سک رہے۔ اب ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ منہ سے کیا نکال رہے ہیں، یہ ان کے اندر کا نفاق ان کے منہ سے الفاظ بن کر باہر نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کو تو ان کے نفاق کا پتہ ہے، اب ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اندر کا ایمان ان کے منہ سے باہر نکل آیا، اصل میں وہ کیسا ایمان تھا وہ باہر نکل آیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو ہمارے منہ سے کون سے لفظ نکل رہے ہوتے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان منافقوں کا، ان کمزور دل والوں کا کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، او مدینے والو، لا مقام لکم، تم کبھی بھی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، فرجعوا، بھاگ جاؤ، فرار ہو جاؤ۔
اور فرار واقعی ہونے کی کوشش بھی کی انہوں نے، اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے رکھوالی کرنے والا، عورتیں اور بچے گھر میں، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر تو کھلے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں ہے، ہمیں ذرا آپ اجازت دے دیں ہم چلے ہی جائیں، اپنے گھروں کو ہی چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہی بعورا، وہ اصل میں خالی نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، وہ تو فرار کرنا چاہ رہے تھے، بھاگنا چاہ رہے تھے میدان جنگ سے۔ اور اسی سورہ احزاب کی آیتوں میں، آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ اب منافقوں نے اور کمزور دل والوں نے یہ مصیبت دیکھی تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مومنوں نے جب اسی مصیبت کو دیکھا، مصیبت کو چھوٹی مصیبت نہیں ہے، جب مومنوں نے، کھرے لوگوں نے، پکے ایمان والوں نے جب مصیبت کو دیکھا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے وہ مصیبت دیکھی، وہ گروہ، وہ فوج دیکھی جو قتل کرنے کے لیے آگے تھے ان کے اوپر، تو انہوں نے کیا کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے، صدق اللہ ورسول، اللہ کو اس کے رسول نے ہمارے ساتھ سچ بولا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس مصیبت نے، اس پریشانی نے ان کو ایمان اور اسلام میں اور بڑھا دیا۔ اللہ اکبر، ایک کا کھوٹا پن باہر آ گیا اور ایک کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا۔ سچا وعدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم نبأ الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ اکبر، حتی یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا مومنوں سے کہ تم ایسے ہی جنت میں نہیں چلے جانا، تم لوگوں نے کہ کہہ دیا جی ہم مسلمان ہو گئے تو اب ایسے پکے سیدھے جنت میں نہیں، بلکہ تم پر ایسے حالات آنے ہیں جو پہلے امتوں پر بھی آ چکے ہیں۔ وہ کیا تھے؟ مستهم البأساء والضراء، ان کو مصیبتوں اور پریشانیوں نے ٹھیک ٹھاک جپٹا، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین معه، اور رسول بھی ان کے اندر موجود تھے، وہ بھی اور ان کے ساتھ مومنین بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد بڑی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پہلے کر دیا تھا کہ تم مسلمان تو ہو رہے ہو لیکن ایک مصیبت اور پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا تاکہ ہم کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیں۔ ہم نے یہ دیکھنا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، واقعی سچا مسلمان کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے لیکن بندے کو خود تو نہیں نا پتا۔ کل قیامت دن اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو جہنم میں پھینک دے گا کہ یا اللہ میں نے کیا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مصیبت، پریشانی، تکلیف میں ہمارا رویہ، بیہیویئر، ایٹیچیوڈ اور ہمارے منہ سے کیا لفظ نکل رہے ہیں۔ اسی ایک ہی ایونٹ ہے کہ 10,000 کا لشکر یثرب پہ، مدینے پہ حملہ آور ہو گیا ہے، منافق اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ اور مومن کیا کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ، اور مومن اس کو کیا کہہ رہے ہیں ولما رأوا المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ تو اللہ اس کے رسول کا پہلے وعدہ ہے کہ تم پر ایسے مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور آنی ہیں جو تم سے پہلی امتوں کے اوپر آ چکی ہیں، جن کے وقت رسول بھی موجود تھے تو وہ کہہ اٹھے کہ متا نصر اللہ، اللہ کی تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کہہ رہے ہیں میری مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے پہلی امتوں کو بھی ہم نے جھنجھوڑا، آزمایا، ان کے اوپر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، ایسی ہی تم پر بھی آئیں گی۔ تو آ گئی نا وہ، اب یہ احزاب آ گیا نا، 10,000 کا لشکر آ گیا نا، اب مصیبت آ گئی نا۔ یہ تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مصیبت آنی ہے، تو یہ مصیبت ضرور آنی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور بر ضرور آزمائیں گے، ایسا ضرور ہونا ہے۔ کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے اور اس کے پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بھوک، کوئی خوف نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بر ضرور آزمائیں گے، لام تقید کا اس کے شروع میں، کہ ایسا ضرور ہونا ہے، ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی مسلمان بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور یہ وعدہ اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ ایسا ضرور ہونا ہے۔ ہو گیا نا، پھر یہ مدینے پہ 10,000 کا لشکر آ گیا، لیکن جو ہی مصیبت آئی تو منافقوں نے اس کو کیسے لیا اور مومنوں کو نے اس کو کیسے لیا؟ منافق یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول نے ہم سے دھوکہ کر دیا،
اور مومن کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے. تو کیا جب ہم پہ یہ مصیبت آتی ہے، ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قضاء اور قدر ہے اور ایسا ہونا ہی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کرے کہ ہم میں سے کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے؟ کچی اینٹ اور پکی اینٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. چھوٹی سی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، چورو چور ہو جاتے ہیں. اور بعض بڑے تناور درخت ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سمندری طوفان اور بڑی بڑی تیز آندھیوں کے طوفان اور بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں کو وہ جھیل کے پھر بھی کھڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اور کوئی بیچارے چھوئی موئی کے پودے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ تو وہ سکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے تو مجھے چائے نہیں پلائی، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے تو مجھے سلام نہیں کیا، اس نے تو مجھے ٹھیک طرح سے بلایا ہی نہیں، اس نے تو مجھے شادی پہ مجھے یہ کھانا ہی نہیں کھلایا، اس نے تو یہ تو میرا ہمسایہ، اس نے میرے سے پوچھا ہی نہیں کہ میری طبیعت کیسی ہے، یہ بھائی ہے اس نے تو میرا بڑی دیر ہوگی مجھے فون ہی کوئی نہیں کیا. یعنی کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو لے کے اتنی بڑی کر دیتے ہیں. ہم نے بڑی بڑی مصیبتیں کیسے آزمانی ہیں بھئی؟ ان تکلیفوں ان مصیبتوں کو جھیلنا ہے ہم نے، اور ان مصیبتوں کو وَيَدْرَؤُونَ السَّيِّئَاتِ بِالْحَسَنَةِ، ہم نے برائی کو اچھائی پہ سے جواب دینا ہے. ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بلکہ ہم نے برائی کو اچھائی سے ٹالنا ہے. یہی تو امتحان ہے، اسی لیے تو ہم دنیا میں آئے ہیں. اچھا، اگر ہم صرف یہی ڈسکس کرتے رہیں کہ یہ مسئلہ، یہ مصیبت ہمارے پاس ہے، یہ مصیبت ہے، لیکن اس کا حل نہ بتائیں تو یہ کام پورا نہیں ہوگا، یہ ٹاپک پورا نہیں ہوگا. تو آج ہم ایک ایسا نسخہ کریں گے ڈیفائن. ہم نے یہ پتہ کر لیا کہ اگر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، تو یہ دیکھیں کہ ہمارا مصیبت کے وقت رویہ کیسا ہے. تو اگر ہمارا مصیبت کے وقت رویہ اچھا ہے، منہ سے لفظ اچھے نکل رہے ہیں، سوچوں میں مایوسی نہیں آئی بلکہ ہم پورا امید ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان اچھا ہے. تو ہمیں مبارکباد ہو اس میں. تو اگر فرض کریں ہمارا رویہ بڑا منفی تھا، ہمارے منہ سے گالیاں نکل رہی تھیں، اور جناب ہم غصے سے باہر ہو رہے تھے، رو پیٹ رہے تھے، گرابان پھاڑ رہے تھے اپنا، جناب واہ ویلا کر رہے تھے، بین کر رہے تھے، جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا، مر گئے، مصیبت آ گئی، یہ ہمارے اوپر ہی آنی تھی مصیبت، اللہ تجھے میں ہی ملاؤں، میں نے کیا ہے برا اس دنیا میں. یہاں تو ایسے ایسے الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایمان کوئی نہیں اندر. یہ ہے تو وہ اتنا کیا ہے کہ وہ اس منہ سے کوئی اچھا لفظ نہیں نکال پا رہا. تو یہ کیسے ہو کہ ہم مصیبت اور پریشانیوں میں بھی مثبت رویہ اختیار کریں، ہم اچھی سوچ رکھیں، ہم پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک نسخہ ہے جو کہ آج ہم نے تیار کرنا ہے، اور یہ نسخہ میں کم از کم نہیں پچھلے 10-20 سال سے استعمال کر رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ بڑا کمال کا نسخہ ہے. جو ہی مصیبت آئی، جو ہی پریشانی آئی کسی بھی قسم کی، تو آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. اور یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے. یہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع مکے کی زندگی ہے، جب وہی بند ہوئی نا کچھ دنوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تہجد نہ پڑھ سکے، بیمار تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ جب تہجد پڑھتے تھے تو ذرا اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی شروع کی آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ نے رات کو اٹھنا ہے تہجد میں اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روٹین تھی کہ آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، اور یہ ان کا گھر بالکل ساتھ والا گھر تھا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اکثر سنا کرتے تھے. تو 2-3 دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہ کی تو اس نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان جو ہے نا، جو اس کو قرآن پڑھا کے جاتا ہے نا، جو یہ آیتیں دے کے جاتا ہے، وہ بھول گیا اس کو، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس نے سارے علاقے میں نا مشہور کر دیا کہ وہ اب تو یہ اس کا شیطان اس کو بھول گیا، اب اس پہ کوئی قرآن نہیں آ رہا، اب تو شاید تو کسی اور کی طرف وہی آئے گی، کوئی اور نبی بنے گا، اب یہ نبی بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی فضول باتیں اس نے مکے میں مشہور کر دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دکھ ہوا، یہ پریشانی تو سب کو ہوتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں آئے تھے 2-3 دن سے، تو وہی بھی بند تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ نازل کر دی. سبحان اللہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے، سورہ ضحیٰ کی یہ ابتدائی آیات ہیں، ان کو لینا ہے، اور ساتھ میں ہم نے ایک حدیث لینی ہے. وہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے روایت ہے، راوی ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے. قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ انا عند ظن عبدی،
میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گیا میرا اللہ مجھے نہیں بچائے گا تو پھر گیا ہی وہ. اگر وہ یہ سمجھتا نہیں نہیں میرا اللہ مجھے اس مصیبت اس پریشانی اس تکلیف میں بھی بچائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ضرور بچائے گا. تو آپ نے یہ حدیث ساتھ میں رکھنی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث. کیا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق ہوں. اور ساتھ آپ نے لینا سورہ ضحیٰ کو. اب سورہ ضحیٰ اس وقت نازل ہو رہی ہے جب وہی کچھ دن رک گئی ہے, آپ علیہ السلام کی طبیعت بھی خراب ہے, اور مکے کے مشرک اور کافر جو ہیں وہ غلط قسم کا پراپوگنڈا شروع کر دیا. اب اس تکلیف کے عالم میں شروع کے دن میں بندہ سوچتا تھا شاید پتہ نہیں اب وہی باندھی ہو گئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مصیبت کو حل کرنے کا ایک نسخہ دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. وَالضُّحَىٰ, ضحیٰ کے وقت کی قسم, جب کہ بڑا چاشت کا وقت, بڑا دن بڑا چڑھ آتا ہے, سفید ہو جاتا ہے, روشنی کافی پھیل جاتی ہے. واللیل اذا والضحیٰ واللیل اذا سجا, رات جب وہ چھا جاتی ہے. ما ودعک ربک وما قلی, نہ تمہارا رب نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے. اللہ اکبر. دن کی روشنی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے جی بندے سے, یا رات کی تاریکی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. نہ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی خوشحالی یا نعمت مل گئی ہے تو اللہ بڑا راضی ہو گیا ہے, نہ یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ جناب اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی تو اللہ ناراض ہو گیا. نہیں, اللہ ناراض نہیں ہوا. یہ اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں, نہ کہ اللہ کی خوشی اور غم کے فیصلے ہیں. دن چڑھ گیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ بڑا خوش ہے ہم سے, یا رات آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا. یہ تو اللہ کی حکمت کے قانون ہے, یہ تو آنا ہی ہونا ہے, ایسے تو ہونا ہی ہونا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے حدیث ادھر سے لینی ہے کہ انا عند ظن عبدی, کہ میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق ہوں. لیکن ہمارا گمان کیسے ہوگا, وہ ہمارا سورہ ضحیٰ گمان ٹھیک کرے گی. جب ہم کھڑے ہوں گے ہم کہیں گے والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ جب دن چڑھ جاتا ہے نا, اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ بڑا خوش ہے. یا جب رات آ جائے, رات کی تاریکی ہوتی ہے نا, بڑے جیسے مصیبتیں ایسی آتی ہیں جیسے چاروں طرف تاریکی چھا گئی ہے, اب کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا. نہیں, ہر طریق رات کا ایک دن ہوتا ہے, ایک بڑا روشن دن آتا ہے ہر طریق رات کے بعد. ذالک الایام نداولها بین الناس. ہم کہتے ہیں یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں. نہ تو مصیبت پرماننٹ ہے اس دنیا میں, نہ کوئی نعمت پرماننٹ ہے, نہ کوئی خوشی پرماننٹ ہے, نہ کوئی غم پرماننٹ ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے. تو ہم نے گمان کیا کرنا ہے, ما ودعک ربک وما قلی, نہ تو تیرا رب تجھے بھولا ہے, نہ تو تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے, نہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر آنے والا وقت تمہارا پہلے والے وقت سے اللہ بہتر کرتا جائے گا. اللہ اکبر. تو ہم اپنا گمان ٹھیک کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ بھی نہیں پتا گمان ٹھیک کیسے ہوتا ہے. تو آج یہ نسخہ ہم نے استعمال کرنا ہے کہ ہم نے اپنا گمان کیا رکھنا ہے, ما ودعک ربک وما قلی, میرا رب نہ مجھے بھولا ہے اور نہ مجھے اس نے چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اور میرا ہر آنے والا دن میرا پچھلے دن سے بہتر ہوتا جائے گا. میرا رب میرا ہر آنے والا دن میرا پچھلے دن سے بہتر کرتا جائے گا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور ان قریب میرا رب مجھے وہ دے گا کہ میں بڑا راضی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا تو اس میں دعا مانگے اللہ سے, یا اللہ مجھے کس چیز نے راضی کرنا, یا اللہ میں تو تب راضی ہوں گا جب تو میرے سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. تو اس وقت کہیں اللہ مجھ سے راضی ہو جا, میری دنیا میں بھی میرے سے راضی ہو جا اور میری آخرت میں بھی میرے سے راضی ہو. جسے رضی اللہ عنہم ورضوا, اللہ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہمیں اور کیا چاہیے, ہم اس کی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. اس کے سامنے زندگی اور موت کوئی چیز نہیں ہے. اس کے سامنے مرا ہوا یا زندہ ایک ہی برابر ہے. وہ تو زندے کو بھی اٹھا سکتا ہے, مردے کو بھی اٹھا سکتا ہے. وہ تو ہمیں نئی زندگی بھی دے سکتا ہے, نیا جسم بھی دے سکتا ہے, نیا مکان بھی دے سکتا ہے, نیا گھر بھی دے سکتا ہے, نئے بچے بھی دے سکتا ہے, نیا مال بھی دے سکتا ہے, نئی صحت بھی دے سکتا ہے. ہر چیز, یہ جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے ساری ختم کر سکتا ہے وہ. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جو ہی مصیبت اور پریشانی آئی ہم نے اللہ کے آگے تہجد کے ٹائم 2 رکعت پڑھنی ہے, کھڑے ہو جانا ہے. ادھر سے حدیث ہمارے ذہن میں ہو کہ انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں.
وہ حدیث آپ نے ساتھ رکھنی ہے، اور یہ سورہ ضحیٰ آپ کا گمان ٹھیک کر رہی ہے. آپ نے گمان کیا ڈیلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وہی کروں گا جو بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا. تو اب آپ کا گمان کون سا ہونا چاہیے؟ یہ والا گمان ہونا چاہیے. وَالضُّحَىٰ، ایسے کھڑے ہو جائیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. یہ دن کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ بڑا خوش ہے. رات کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ میرے سے ناراض ہو گیا ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرا رب میرے سے ناراض ہوا ہے، نہ اس نے مجھے چھوڑا ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرا آنے والا وقت میرا اس وقت سے بہتر ہوگا. یہ مصیبت ٹل جائے گی، آنے والا وقت میرا بہتر ہوگا انشاءاللہ. میں اس مصیبت سے احسن طریقے سے نکل جاؤں گا انشاءاللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور اللہ ان قریب مجھے وہ دے گا جی میں راضی ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. جب یہاں پہ پہنچے تو اللہ سے مانگے پھر کچھ. یا اللہ میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں؟ یا اللہ میں تب راضی ہو سکتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا. جب اللہ راضی ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت وہ کامیاب ہو گیا بندہ. یہ مانگے. اور یہ وہ والا نسخہ ہے جو میں نے ایک بندے کا انٹرویو پڑھا تھا یوٹیوب پہ کہ جاپان سے وہ نکلا ہے بندہ. وہ ڈھونڈ رہا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں. وہ پہلے انڈیا گیا، چائنا گیا، مختلف جگہوں پہ گیا تو کہیں اس کو کوئی پتہ نہ چلا. اخیر پھر وہ مسلمان ہوا. اس کا ایک لمبا واقعہ ہے. جب مسلمان ہوا اس کا کوئی سے ایک بندہ جا کے اس کا انٹرویو کر رہا ہے. اب وہ جاپنی زبان میں نا قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے وہ بندہ. تو اس سے جب وہ انٹرویو کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے تمہیں قرآن میں کون سی چیز ہے جس نے تمہیں بڑا سہارا دیا ہے؟ تو اس نے بھی یہی لفظ بولے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. تو میں اس کو سوچ رہا تھا یار کہاں جاپان میں جا کے بھی وہ بندہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے سورہ ضحیٰ اس کو بچا رہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کا میں لیکچر سن رہا تھا تو وہ بھی مجھے ایک دن سن کے نا تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جب میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، مایوس ہو جاتا ہوں، یہ امت کا کوئی حال نہیں، شاید اس کے اوپر کوئی عذاب ہی نہ آ جائے، تو پھر میں سورہ ضحیٰ پڑھ لیتا ہوں تو پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے. امریکہ میں ایک عالم ہے، ان کا میں پڑھ رہا تھا، ان کا میں دیکھ رہا انٹرویو، تو وہ بھی کہہ رہے تھے مصیبت اور پریشانی میں سوال. تو میں سوچا تو میں اکیلا نہیں ہوں. مشرق اور مغرب میں بہت سارے لوگوں کو مصیبتوں، پریشانیوں، مایوسیوں سے بچانے کے لیے سورہ ضحیٰ ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں جب ام جمیل ابو لہب کی بیوی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے اور نبی علیہ السلام خود بیمار ہیں، تہجد ان سے چھوٹ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ما ودعک ربک وما قلی. تمہارا رب تمہیں بھولا نہیں ہے، تمہیں چھوڑا نہیں ہے، تمہارا ہر آنے والا وقت تمہارے پچھلے وقت سے بہتر ہوتا جائے گا. تو ایسے ہوا بھی. پھر نبی علیہ السلام کا ہر آنے والا وقت ان کے پچھلے وقت سے بہتر ہوتا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں نصیب کرتا گیا. تو یہی کامیابیاں ہمارا بھی مقدر بنے گی انشاءاللہ. صرف کیا ہے؟ ہم اپنا گمان ٹھیک کر لیں، ہم اپنی سوچ ٹھیک کر لیں. ہم مصیبت میں جب پڑ جائیں تو مصیبت کی ٹریننگ آج ہم نے لے لی ہے کہ مصیبت کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. کہ اٹھیں تہجد کے وقت، وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ سورہ ضحیٰ اس میں پڑھیں اور سورہ ضحیٰ کو سمجھ کے پڑھیں. اپنا گمان حدیث کے مطابق کر لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں. اور سورہ ضحیٰ سے اپنا گمان لے لیں. گمان کیا کرنا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گمان، اپنی سوچ اور اپنا رویہ ہمیشہ مثبت رکھے اور ہمیشہ ہمیں اللہ اپنی سے ہوپ فل رکھے، ہمیں نا امید نہ کرے کبھی اپنے آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.